سوچو تو ہر بات ہے گہری، دنیا کی تمام دولت صحت نہیں خرید سکتی، کیونکہ یہ زندگی کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ J.Inspired سے میں ہوں اقبال جنجوعہ۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے اللہ، میں آپ کا انصاف دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے انصاف کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم میرا انصاف دیکھنا چاہتے ہو تو صبح فلاں جگہ پہ فلاں درخت کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جانا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی جگہ پہ پہنچے اور ایک درخت تھا، اس درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ سامنے ایک پانی کا کنواں تھا، چشمہ تھا، اور وہاں پہ صبح کے ٹائم ایک شخص آیا، گھوڑ سوار تھا، گھوڑے سے اترا، اس نے پانی پیا اور واپس گھوڑے پہ سوار ہوا اور چلا گیا۔ اس کے چند منٹ بعد ایک بوڑھا شخص، ایک بچہ آیا، اور اس بچے نے بھی وہاں سے پانی پیا، کیونکہ راہ گزر تھی، وہاں پہ پانی کا کنواں تھا۔ جو لوگ بھی وہاں سے گزرتے تھے وہ دم کرتے، سانس لیتے، آرام کرتے تھوڑی دیر اور پانی پی کر چلے جاتے۔ وہ بچہ وہاں سے جب پانی پی کر گزرنے لگا تو اسے دیکھا کہ نیچے ایک اشرفیوں کی تھیلی پڑی ہوئی ہے۔ اس بچے نے وہ تھیلی اٹھائی اور وہ چل دیا۔ ابھی وہ گزرا ہی تھا کہ گھوڑ سوار تھوڑا سا آگے 5-10 منٹ آگے گزرا، اسے خیال آیا کہ اس کے پاس جو اشرفیوں کی تھیلی تھی وہ بھول گیا۔ وہ وہاں سے اس نے گھوڑا واپس کیا اور کنویں پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کنویں پہ اس وقت ایک بزرگ شخص وہاں پہ پانی پی رہا تھا اور پانی پی کر جا رہا تھا۔ اس گھوڑ سوار نے اس بزرگ سے یہ کہا کہ بابا، یہاں پہ میری اشرفیوں کی تھیلی رہ گئی ہے، وہ آپ نے تو نہیں دیکھی؟ بابا نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھی۔ اس گھوڑ سوار نے اس بزرگ بابے سے یہ کہا کہ مجھے 5 منٹ ہوئے ہیں، میں ابھی یہاں سے پانی پی کر گیا ہوں اور میں وہاں سے مجھے یاد آئی، میں واپس آیا ہوں، زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر میں آگے گیا ہوں گا، تو اتنے کم ٹائم میں کوئی اور یہاں سے نہیں آیا اور نہ گزرا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ نہیں دیکھی؟ مجھے لگتا ہے، گھوڑ سوار نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری اشرفیوں کی تھیلی آپ نے چوری کی۔ اس بابے نے انکار کیا، لیکن گھوڑ سوار کو غصہ آیا اور اس نے اپنا تیر نکالا، اس بزرگ کو مارا اور وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اشرفیوں کی تھیلی کوئی اور اٹھا کر لے گیا، لیکن اس کے بدلے میں سزا کسی اور کو ملی۔ جب وقت آیا تو کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ، میں نے آپ کا انصاف دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں آپ کی بتائی ہوئی جگہ پہ گیا، اس درخت کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ایک آگے پانی کا کنواں تھا، وہاں پہ اس طرح سے صبح کے ٹائم ایک گھوڑ سوار آیا، اس نے پانی پیا، وہ اپنی اشرفیوں کی تھیلی وہاں بھول گیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ایک بچہ آیا، اس نے پانی پیا اور وہ اشرفیوں کی تھیلی لے کر چلا گیا، اور بعد میں ایک بزرگ آیا اور وہ بے گناہ مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہانی سنی، یہ بات سنی، تو موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے موسیٰ، میں نے انصاف کیا۔ یہ انصاف ایسے کیا کہ یہ جو گھوڑ سوار تھا، اس کے جو والد تھے اس دور میں، اس کے جو والد تھے وہ اپنے دور کے ذمہ دار تھے، اور یہ جو بزرگ تھا اس کے جو والد تھے یہ اپنے دور کے وڈیرے تھے، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی اور اس بزرگ کے والد نے گھوڑ سوار کے باپ کو قتل کیا تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ جو بچہ تھا، اس بچے کا جو والد تھا یہ بڑا محنتی تھا، مزدور تھا، اس نے اپنے دور میں پیسے جمع کیے تھے محنت کر کے، جو اشرفیاں جمع کی ہوئی تھی، اس کی جو کمائی تھی وہ اس گھوڑ سوار کا جو باپ تھا، اس کے باپ نے اس سے زبردستی چھینی تھی۔ یعنی گھوڑ سوار کے باپ نے اس بچے کے والد کی جو دولت، جو اس وقت کی جو کمائی تھی وہ چھین لی تھی، تو میں نے اس کے بدلے میں اس بچے کو وہ دولت واپس کروا دی۔ پھر اس بزرگ کے باپ نے اس گھوڑ سوار کے باپ کو مارا تھا، تو میں نے اس کے بدلے قتل کے بدلے قتل کر دیا۔ تو ناظرین، اس کہانی سے ہمیں اس بات سے یہ سبق ملتا ہے
کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ دی انصاف دے، اگر اللہ انصاف کرنا شروع ہو جائے تو ہم سارے یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاید کہ ہم اس دھرتی میں منہ نکالنے کے لیے نہ رہیں۔ یہ اس کا کرم ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جن کے ہم امتی ہیں، اور اس کے صدقے ہم اتنے گناہگار ہو کے بھی سلامت ہیں اور جی رہے ہیں۔ ورنہ اللہ کے ہاں ہر ایک کا بدلہ، اس کا کوئی سفارش نہیں، کوئی وڈیرا پن نہیں، یا وہاں پہ کسی قسم کی کوئی دولت نہیں چلتی، وہ اس کے لیے سب برابر ہیں۔ اور وہ چاہے تو ہم جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم چوریاں بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، دو نمبریاں بھی کرتے ہیں، اور اس کی سزا ہمیں اگر ملنا شروع ہو جائے تو ہماری زندگی اجیرن ہو جائے۔ وقت سزا ضرور دیتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ بھی قدرت کا ایک نظام ہے، اور پاور آف نیچر جو ہے وہ انسان کے ساتھ وہی کرتی ہے جو وہ دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، یا جیسا وہ وقت کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ تو اس سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان انت کرتا جاتا ہے، اپنے جرائم میں، اپنے گناہوں میں، یا اپنے ظلم میں، زیادتی میں حد کرتا ہے، ایسے ایسے اللہ تعالیٰ یا وقت اس کو بھی سزا دیتا ہے۔ ہم اگر اپنی سیاست کے اندر نظر دوڑائیں تو بے شمار ایسے واقعات ہیں سیاست کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں کہ اگر ایک سیاستدان نے دوسرے کا تختہ الٹا تو اس ایک وقت آئے گا کہ ایک اور جماعت آئے گی، وہ اس کا تختہ الٹ دے گی۔ اسی طرح اداروں کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی دوسرے ادارے کی طرف دیکھیں، کوئی پولیس والا ہے، آئی جی ہے، ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، وہ اگر کسی کے بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا ناحق قتل کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بچے بھی اسی طرح کا اسی ایک حادثے کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ جو آئے روز ہم کہانیاں دیکھتے ہیں، رپورٹیں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے وڈیروں نے سندھ میں، پنجاب میں غریبوں کے بچوں کو مار دیا، ان کے پیچھے کتے چھوڑ دیے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ان کی اولاد کے پیچھے، ان کے بچوں کے پیچھے کتے نہیں چھوڑے جاتے تو وہ کسی حادثے کا، اسی طرح سے المناک موت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہم یہ کہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اس کا بدلہ، اس کا انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے، اور ایسی آزمائش اور ایسی مشکل سے بچائے جس میں ہم یہ کہیں کہ ہم کسی آزمائش کا شکار ہیں۔ اقبال جنجوعہ کو اگلی خوبصورت کہانی تک J.Inspire سے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔